بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حضرات، اللہ نے قرآن عظیم کے تیسرے پارے کے تیسرے رکوع پر ارشاد فرمایا، الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک۔ اللہ کہتا ہے کیا تم نے نہیں دیکھا ان کی طرف کہ جو ابراہیم سے جھگڑا کر رہے ہیں ان کے رب کے بارے میں؟ کیوں جھگڑا کر رہے ہیں؟ اللہ کہتا ہے ان آتاہ اللہ الملک، کہ اللہ نے انہیں بادشاہی جو دے دی۔ جب انسان کے اندر پیسہ یا طاقت زیادہ ہوتی ہے تو اس کے گمراہ ہونے کا اندیشہ بھی زیادہ ہوتا ہے۔ بزرگوں نے کہا ہے کہ آج کے دور میں فرعون اور قارون جیسی دولت نہیں لوگوں کے پاس، ورنہ ہر آدمی خدا ہونے کا دعویٰ کرتا معاذ اللہ۔ یہ ان کا اپنا ذہن ہے۔ اس روئے زمین پر 4 یا 5 بادشاہ ایسے ہوئے کہ جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی۔ مسلمانوں میں حضرت سلیمان علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہیں، انہوں نے بھی پوری دنیا پہ حکومت کی، پوری دنیا کی بادشاہ کی۔ اور حضرت ذوالقرنین، انہوں نے بھی پوری دنیا پہ حکومت کی۔ کافروں میں ایک نمرود ہے جسے اللہ نے 400 سال کی لمبی عمر دی، اس نے بھی پوری دنیا پہ حکومت کی۔ اور ایک بخت نصر کا بھی نام آتا ہے کہ اس نے بھی پوری دنیا پہ حکومت کی، یہ بھی کافر تھا۔ اور 5ویں نام میں اختلاف ہے جسے شداد کہا جاتا ہے، اس نے بھی پوری دنیا پہ حکومت کی۔ اور یہ وہ شخص تھا کہ جس نے دنیا پہ جنت بنائی، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اس نے جنت بنائی اور کہا کہ دیکھو میں نے تمہاری جنت یہیں پہ تیار کر رکھی ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ اب ایک دور ایسا اور آئے گا کہ جو اس پوری دنیا پہ صرف ایک ہی حاکم ہوگا، بادشاہ ہوگا، جس کو ہم حضرت امام مہدی کہتے ہیں، جو اللہ کے رسول کی عالم ہوگا۔ قیامت کے قریب یہ بھی پوری دنیا پہ حکومت کریں گے۔ جب کسی ظالم بادشاہ نے یا طاقتور نے انگڑائی لی ہے، اللہ نے اس کا سر کچلنے کے لیے کائنات کے اندر اپنے کسی نبی، اپنے کسی پیغمبر اور اپنے کسی مقرب بندے کے اندر جلوہ فرمایا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب اس کائنات کے اندر آئے تو خانہ کعبہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے، لیکن آقا کریم نے جیسے ہی دیکھا ان بتوں کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کٹ کر کے جم کر کے ان بتوں کی مخالفت کی۔ جب ان کی مخالفت کی تو لوگوں نے آپ کے چچا ابو طالب سے شکایت کی، کہا کہ آپ اس کے حامی ہیں، ناصر ہیں، آپ اس کی کفالت کرنے والے ہیں، آپ اس سے منع کر دیں کہ وہ ہمارے خداؤں کی مخالفت نہ کریں۔ صحیح کو تھوڑا کریں۔ کہا کہ آپ یہ اس کو سمجھا دیں جسے محمد کہا جاتا ہے کہ وہ ہمارے خداؤں کی مخالفت نہ کرے۔ جب ابو طالب سے کہا تو ابو طالب نے کہا ٹھیک ہے، کہا کہ اے بیٹا محمد، تم میری پرورش میں رہتے ہو، میں ہی تمہاری دیکھ بھال رکھتا ہوں، ٹھیک ہے۔ کہا کہ بیٹا تم ان کی خداؤں کی مخالفت سے باز آ جاؤ، اس لیے کہ ابو طالب نے بھی کلمہ نہیں پڑھا تھا، تو وہ چاہ رہے تھے کہ محمد عربی باز آ جائے اور یہ ہمارے اور مکہ کے کافروں کے خداؤں کی مخالفت نہ کرے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اے چچا، واللہ لو وضع الشمس علی یمینی والقمر علی یساری، کہا کہ اے چچا جان، اگر یہ میرے ایک ہاتھ پہ سورج رکھ دے، دوسرے ہاتھ پہ چاند رکھ دے، دنیا کی ساری بادشاہت کے خزانوں کی کنجیاں میرے قدموں میں ڈال دے، تب بھی یہ محمد عربی ان کے خداؤں کی مخالفت سے باز نہیں آ سکتا، اس لیے کہ میں اس
یہ تو آپ کو کوئی فائدہ، کوئی نقصان، کوئی نفع آپ کو نہیں پہنچا سکتے ہیں۔ کہا کہ بیٹا یہ ہمارے خدا ہے، ہم ان کی پوجا کرتے ہیں، آپ کیسے انکار کرتے ہو؟ آپ کے بھی خدا یہی ہے، آپ کے آباء و اجداد کے خدا بھی یہی ہے۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مکالمے کو، اس مکالمے کو 19واں پارہ سورہ شورى رکو نمبر 9 آیت نمبر 77 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے چچا سے ارشاد فرمایا، اے چچا یہ بت ہمارے خدا نہیں ہے، فَإِنَّهُ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ، یہ تو میرے دشمن ہے، الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ، اے میرے چچا میرا خدا تو وہ ہے کہ جس نے مجھے پیدا کیا ہے، جس نے مجھے ہدایت دی ہے، جس نے مجھے رہنمائی عطا فرمائی ہے، الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ۔ حضرت ابراہیم نے کہا اپنے چچا سے، اے میرے چچا آپ کا اور میرا معبود تو وہ ہے کہ جو ہمیں کھانا بھی دیتا ہے، جو ہمیں سیراب بھی کرتا ہے، جو ہمیں پانی بھی دیتا ہے، جو ہمیں دودھ بھی دیتا ہے، ہماری جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ ضرورت ہمیں عطا فرماتا ہے۔ وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، حضرت ابراہیم نے کہا اے چچا میرا خدا تو وہ ہے کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا بھی وہی عطا فرماتا ہے، اس کے علاوہ کوئی شفا عطا نہیں کر سکتا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ۔ آپ نے ارشاد فرمایا اے چچا میرا خدا تو وہ ہے کہ جو مجھے مارے گا بھی اور زندہ بھی وہی کرے گا، اور پوری کائنات کے انسانوں کو، جتنی بھی مخلوق ہے، ساری مخلوقات کو اگر کوئی موت عطا کرے گا تو وہ میرا پروردگار ہے۔ حضرت ابراہیم نے ارشاد فرمایا والذی اطلب ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین۔ حضرت ابراہیم نے کہا اے میرے چچا میرا خدا تو وہ ہے کہ جس سے میں امید کرتا ہوں کہ میری خطاؤں کو اور میری بخشش کو قیامت کے دن اگر کوئی معاف کرے گا تو وہی وحدہ لا شریک ہے۔ اسی مکالمے کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کیا تو میرے نبی کا بھی دور یہی آیا، لوگوں نے میرے نبی علیہ السلام کو یہ للچانا چاہا، میرے آقا علیہ السلام کو آپ کو پریشان کرنا چاہا، کانٹے بچھائے، آپ پر ظلم و ستم کی بارشیں برسائی، لیکن اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، پیغمبر اسلام نے اپنی امت کو یہ ضابطۂ حیات دے دیا، یہ ضابطۂ ایمان عطا فرما دیا اور کہہ دیا واللہ لو وضع الشمس علی یمینی والقمر علی یساری۔ آپ نے ارشاد فرمایا اے چچا آپ تو کہتے ہو کہ ان کے کہنے پر میں انکار کر دوں، میں اپنے خدا کی عبادت کو چھوڑ دوں، میں ان کے چھوٹے خداؤں سے سمجھوتا کر لوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ سورج کو میرے دائیں ہاتھ پر